اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے اور ہم پہنچے تھے الحمدللہ رب العالمین پہ۔ اب اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ آپ سب میرے اساتذہ ہیں اور میں آپ کا شاگرد ہوں، اور کوئی بھی کہیں غلطی ہو تو آپ کمنٹ کیجئے یا پھر میرے واٹس ایپ پہ یا پھر مجھے کال کر کے مجھے اطلاع دیجئے، تاکہ میں اپنی اس غلطی پر اللہ پاک سے معافی مانگ سکوں اور اپنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے جس کی تشریح میں نے سنائی تھی اور آپ لوگوں نے سنی تھی کہ ساری کی ساری تعریف جو بھی ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے ہی ہے، اور اللہ رب ہے، یعنی کہ پالنے والا ہے جمیع العالمین کا۔ انسان خود ایک عالم ہے اور اس کے اندر بہت سے عالمین ہیں، پھر یہ دنیا ایک عالم ہے اور پھر اس کے اندر بہت سے عالمین ہیں۔ سمندر پانی کی ایک دنیا ہے اور اس کے اندر بہت سے عالمین ہیں۔ خشکی ایک جگہ ہے زمین کے اوپر اور اس کے اندر بھی پھر ہزاروں عالم ہیں۔ اسی طرح آسمان ہے، آسمانوں میں ہزاروں عالم ہیں۔ اسی طرح ہر ایک چیز میں، اور پھر دنیا کے بعد جب ہم اگلے جہاں جائیں گے وہاں بھی ہزاروں عالم ہیں، اور جو پہلے جس جہان سے ہم آئے تھے عالم ارواح، وہاں بھی ہزاروں عالم ہیں۔ اب یہاں کائنات کی جتنے بھی عالم ہیں ان سب عالم کا خالق چونکہ اللہ ہے، تو جو خالق ہے جس نے تخلیق کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پالتا بھی میں ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز آپ کو پالتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو وہ دکھائی دے رہی ہے، وہ پال نہیں رہی۔ دکھائی دے رہا ہے کہ دکان پال رہی ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ ملک پال رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ کمپنی پال رہی ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ ادارہ پال رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ فوج پال رہی ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ پولیس پال رہی ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ وزیر اعظم پال رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ صدر پال رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ یہ NGOs پال رہی ہیں، دکھائی دے رہا ہے بیوی کو کہ خامند پال رہا ہے، بچوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ باپ پال رہا ہے یا ماں اور باپ دونوں پال رہے ہیں، بھائی کو دکھائی دے رہا ہے کہ بھائی پال رہا ہے، نوکر کو دکھائی دے رہا ہے کہ مالک پال رہا ہے، ورکر کو دکھائی دے رہا ہے کہ MD اور جو ہمارے جنرل منیجر ہیں وہ پال رہے ہیں، یا سائٹ انچارج ہمیں پال رہا ہے، یا انجینئر ہمیں پال رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، یہ پال نہیں رہے ہیں۔ جو صدر کو پال رہا ہے وہی صدر کے ملک کی رعایا کو پال رہا ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف کو پال رہا ہے وہی پوری فوج کو پال رہا ہے، جو پولیس کمشنر کو پال رہا ہے وہی پورے کے پورے پولیس کے ادارے کو پال رہا ہے۔ جو کائنات کے اندر ہر چیز کا خالق ہے، جس سے آپ خالق سمجھتے ہیں، جو اس کو پال رہا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ نے یہ سامنے ہمارے رکھا، اس کو دکان کو رکھا، ادارے کو رکھا، لوگوں کو رکھا، تاکہ اس بات کی آزمائش کر سکے کہ یہ اس کو خالق رازق سمجھتا ہے، دکان کو، فوج کو، ملک کو، کمپنی کو، یا مجھے۔ بس اتنی سی بات ہے، اور یہی بات اللہ پاک نے قرآن پاک کی ابتدا میں فرمائی کہ تعریف سب سے پہلے تو نے میری کرنی ہے۔ تیرے سامنے میں چیز اور رکھوں گا اور اس کے پردے میں تجھے اپنے دست غیب سے رزق دوں گا۔ تیرے سامنے دکان رکھوں گا، کمپنی رکھوں گا، ملک رکھوں گا، ادارہ رکھوں گا، YouTube کو رکھوں گا، لیکن تجھے مت کہنا کہ مجھے YouTube رزق دے رہا ہے۔ تیرے سامنے میں گوگل کو رکھوں گا، تجھے مت کہنا کہ مجھے گوگل رزق دے رہا ہے۔ تیرے سامنے میں فیس بک کو رکھوں گا، تجھے مت کہنا اور مت سمجھنا، اس بات پہ مت ایمان لے آنا کہ تجھے فیس بک پال رہا ہے۔ میں تیرے سامنے دکان کو رکھوں گا، ایک بہت بڑی کمپنی کو بھی رکھ سکتا ہوں، بہت بڑے ادارے کو بھی رکھ سکتا ہوں۔ تیری بیوی کے ذریعے تجھے پال سکتا ہوں، تو بیوی ہے تو خامند کے ذریعے تجھے پال سکتا ہوں۔ تم کو تمہارے باپ کے ذریعے سے پال سکتا ہوں، بھائی کے ذریعے سے پال سکتا ہوں، بھابھی کے ذریعے سے پال سکتا ہوں، دیور اور جیٹھ کے ذریعے سے پال سکتا ہوں، دوست کے ذریعے سے پال سکتا ہوں، سہیلی کے ذریعے سے پال سکتا ہوں، لیکن تیرے دل کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے پالنے والا وہی ہے جو اس کو پال رہا ہے، جس کے ذریعے سے یہ مجھے پال رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو رزق کا رازق ہے، یعنی کہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں، ایک لقمہ ہم کھاتے ہیں، لیکن اس ایک لقمے کا رازق اللہ ہے۔ اس ایک لقمے کو اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں گے تو وہ ایک لقمہ نہیں ہے، اس لقمے کے اندر گندم ہے، یا اس لقمے کے اندر مکئی ہے، یا اس کے لقمے کے اندر جو بھی غذا آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس سے پہلے کچھ اور تھا، پھر وہاں اس کو کاشت کیا گیا، پھر وہاں اس کو پانی لگایا گیا، دنیا کے اس ملک میں کاشت کیا گیا، کہاں کاشت کیا گیا۔ آپ یکدم سے مالٹے لے آتے ہیں، کیلے لے آتے ہیں، سیب لے آتے ہیں، پیاز لے آتے ہیں، مرچیں لے آتے ہیں، دھنیا لے آتے ہیں، لیکن وہ جو آپ لے کے آتے ہیں اس سے پیچھے کتنے لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔
اور اس محنت کے بعد وہ کیلا پکتا ہے، کہاں پکتا ہے، کہاں تیار ہوتا ہے، سیب کہاں تیار ہوتا ہے، امرود کہاں تیار ہوتا ہے، ٹماٹر کس کھیتی میں اگتے ہیں، پیاز کس کھیتی میں اگتے ہیں، امرود کس کھیتی میں اگتے ہیں، اور چپ کر کے آپ جاتے ہیں، لاتے ہیں، پکاتے ہیں اور بےغم ہو کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو رزق ہم کھا رہے ہیں، اس رزق کا رازق اللہ، اس سیب کو کسی نے پیدا کیا، کسی جگہ پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش کے لیے کچھ لوگوں کو اس نے استعمال کیا ہے، کچھ زمین کو استعمال کیا ہے۔ یہ کیلے، مالٹے، سیب، ٹماٹر، پیاز وغیرہ 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 جانوروں کے گوشت ہم کھاتے ہیں، تو اگر کسی جگہ یہ پیدا ہوتے ہیں اور کسی چرواہے کے پاس یہ ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے یہ آتے ہیں اور ہم تک گوشت پہنچتا ہے، تو ہم صرف گوشت کو دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کا پورا سلسلہ ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیچھے کا جتنا سلسلہ ہے اس لقمے کے پیچھے، وہ سارے کا سارا رب ہے، اور رب اللہ ہے، اور رب العالمین ہے۔ وہ چونکہ عالمین کا رب ہے، ہر چیز تیار کر کے ہم تک پہنچاتا۔ سامنے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ بڑی بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں، موبائل ٹیکنالوجی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، لیکن تخلیق ہم کو ماننی پڑے گی ایز اے مسلمان کہ خالق اللہ ہے۔ سڑکوں کا خالق اللہ ہے، گوگل کا خالق اللہ ہے، یوٹیوب کا خالق اللہ ہے، فیس بک کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، مشرق مغرب کا خالق اللہ ہے، بجلی کا خالق اللہ ہے، ان ٹیکنالوجیوں کا، کمپیوٹروں کا، موبائلوں کا، یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچانے کا خالق اللہ ہے۔ ظاہر کو ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ پیچھے چھپے اللہ کے دست غیب کو دیکھنا ہے کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ یہ مجھ پر ایمان لاتا ہے یا اس پر ایمان لاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے، وہ رب ہے اور وہ پار رہا ہے تمام عالمین کو۔ آگے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کی تشریح بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے درس قرآن پاک میں نے سنائی اور آپ لوگوں نے سنی ہے۔ میں ایک شاگرد کی حیثیت سے درس قرآن دیتا ہوں اور آپ تمام کے تمام اساتذہ اور استاد اور ٹیچر کی حیثیت سے میرا یہ بیان سنتے ہیں، تاکہ اس کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی غلطی ہو تو آپ اساتذہ اس شاگرد کی تصحیح فرما سکیں۔ الرحمن، الرحمن وہ ہے جو بغیر کسی کام کے لیے مزدوری دیتا ہے، کام نہیں لیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد اس کی مزدوری لیتے ہیں۔ پوری دنیا ہم دکان میں ٹائم دیتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے۔ یوٹیوب کسی کو کچھ دیتا ہے بغیر کچھ کیے ہوئے، گوگل دیتا ہے، فیس بک دیتا ہے، دکان دیتی ہے، ادارہ دیتا ہے، کمپنیاں دیتی ہیں، فوج کا ادارہ ویسے جو فوج میں نہیں ہیں ان کو کیا سیلری دیتا ہے، پولیس کا ادارہ کیا وہ لوگ جو پولیس میں نہیں ہیں انہیں سیلری دیتا ہے، کمپنیاں جس طرح کہ میں یہاں سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں تو یہ کمپنی ان لوگوں کو تو سیلری نہیں دیتی جو اس کمپنی میں کام نہیں کرتے ہیں، یہ کمپنی انہی لوگوں کو سیلری دیتی ہے جو اس کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ اس طرح ہر کمپنی ان ورکرز کو تنخواہیں دیتی ہے جو اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، جو کام نہیں کرتا اسے تنخواہ نہیں دیتی کمپنی۔ لیکن اللہ وہ ہے کہ کام آپ بالکل بھی نہیں کرتے اور وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو بغیر مزدوری لیے، بغیر آپ سے کوئی ورک لیے آپ کو عطا کرتا ہے، آپ سے کچھ لیے بغیر آپ کو دیتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن آپ کی آنکھوں کی بینائی وہ واپس نہیں لیتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک انکار کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی زبان سے بولنے کی صلاحیت وہ سلب نہیں کرتا ہے۔ آپ اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ سے رزق کو بند نہیں کرتا ہے اور سورج کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تو نے اس تک روشنی نہیں پہنچانی ہے۔ مسلسل آپ کی کانوں کی سماعتوں کو برقرار رکھتا ہے، وہ مسلسل آپ کے دل کی دھڑکنوں کو برقرار رکھتا ہے۔ آپ کے بیوی بچے، آپ کے سسرال، آپ کے خاندان، آپ کے بہن بھائی، آپ کی معاشیات، آپ کی صحت، آپ کی زندگی، ہر چیز مسلسل وہ آپ کو دیتا ہے اور رزق کے تمام دروازے کھول کر آپ کو اپنے رزق سے نوازتا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ مالک ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ ہماری نافرمانی کو بھی وہ اگنور کر دیتا ہے۔ رحمان وہ ہے جو بغیر مزدوری کے عطا کرتا ہے، بغیر کچھ لیے عطا کرتا ہے، اور رحیم وہ ہے کہ اگر اس کا شکر اس پہ آدمی کو ادا کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بہت زیادہ مزدوری دیتا ہے۔ رحمان تو وہ ہے جو بغیر مزدوری لیے عطا کرتا ہے۔ رحیم وہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی مزدوری کر لے، کوئی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، قرآن کی آیات کر لے، صدقہ کر لے، خیرات کر لے، حج کر لے، عمرہ کر لے، بیوی کے ساتھ مسکرا کے بات کرے اللہ کے لیے، بیوی خاوند کا خیال رکھے اللہ کے لیے، ماں باپ اولاد کا خیال کریں اللہ کے لیے، اولاد ماں باپ کا خیال کریں اللہ کے لیے، دنیا میں کہیں بھی کوئی خرچ کرے اللہ کے لیے، انسانیت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے،
کسی ادارے کو خوش کرنے کے لیے فیس بک پہ ویڈیو بنانے کے لیے، یا بڑے بڑے پوسٹر لگانے کے لیے، یا جیو نیوز پہ خبر نشر کرنے کے لیے، یا CNN پہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا زیادہ خرچہ کر رہا ہوں. ایسے نہیں. جو اللہ کے لیے کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر وہ اللہ کے لیے مزدوری کرتا ہے. تو پھر اللہ وہ ہے کہ پھر وہ مزدوری اتنی دیتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنی مزدوری مل سکتی ہے. یعنی کہ ایک انسان اپنی 70 سال کی زندگی میں صرف 2 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے. 70 سال کی زندگی میں 2 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور 68 سال نافرمانی میں گزارتا ہے. بس اینڈ کے 2 سال وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا 1 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا 1 مہینہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا آخری 1 دن اللہ کی عبادت میں اس کا گزر جاتا ہے. تو وہ زندگی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ زندگی جس میں موت نہیں ہے، جو ان لمیٹڈ حیات ہے. یہ تو لمیٹڈ ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 150 سال بس ختم اینڈ فنش. لیکن وہاں جو زندگی ہے اس کا دی اینڈ نہیں ہے. وہ زندگی جس کا دی اینڈ نہیں ہے، اس زندگی کے اندر وہ بہت بڑی کالونیاں جنت الفردوس اور جنت کے نام سے دیتا ہے. پھر اس میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، سالیوں سالوں کے ساتھ خوش رکھتا ہے، تمام سہولتیں فراہم کرتا ہے وہاں زندگی کی، اور تمام خوشیاں فراہم کرتا ہے. تمام بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے وہاں ختم فرما دیا اس نے. تمام قسم کی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو ختم کر رکھا ہے. ہر قسم کی خوشیاں، آسائشیں دے رکھی ہیں، اور اوپر سے پھر اپنا دیدار بھی دے رکھا ہے. جمعے کے جمعے ہر جمعۃ المبارک کو اللہ اپنا دیدار فرمایا کرے گا، اور اسی طرح ہم لوگ اللہ پاک کا دیدار کیا کریں گے ہر جمعۃ المبارک کے دن. تو یہ تمام سہولتیں دے رکھی ہیں ان لمیٹڈ. صرف ذرا سی اتنی زیادہ مزدوری ہمیشہ کے لیے. کیا کوئی دنیا کے اندر ایسا ملک یا ادارہ ہے جو کہ آپ کو یہ کہے کہ آپ اس کے لیے مزدوری کریں تو پھر آپ کی پچھلی نسلیں جو ہیں، جو آنے والی ہیں، اور آپ کی ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑی کالونی لے لیں گی اور اس میں رہیں گی، اور ان کو کسی قسم کے کھانے پینے کا یا بجلی کا معاملہ نہیں کرنا پڑے گا. پینشن تو اس وقت تک آپ کو ملے گی جب تک آپ زندہ ہیں. آپ مر جائیں گے تو پھر اس پینشن کا دار و مدار ایک جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا، اور پھر پینشن آپ کی نسل کو نہیں ملے گی. لیکن اللہ وہ ہے کہ وہ مزدوری دیتا ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ان کو بھی، جو موجود ہیں ان کو بھی، اور جو آئیں گے ان کو بھی. اس لیے اللہ پاک کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے. آپ اگر اللہ کے لیے مزدوری کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے، اللہ کے لیے مزدوری کرتے ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے، اللہ کے لیے مزدوری پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور درود پاک پڑھ کے، اپنے ہی ماں باپ کو بخش کے، اپنے ہی دادی دادا نانی نانا کو بخش کے، اگر آپ اللہ کے لیے مزدوری کرتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے، اگر آپ اللہ کے لیے مزدوری کرتے ہیں روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، صدقہ کر کے، بڑوں کا ادب کر کے، چھوٹوں کا خیال کر کے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی جسمانی خواہش کے لیے نہیں، بیوی کی خوشی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. آپ اپنی بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے نہیں، بیوی کی خواہش کے لیے نہیں، بچوں کی خوشی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. آپ کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. آپ کسی جانور سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے. آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے. آپ کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو پھر وہ آپ اللہ کے لیے مزدوری کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ اگر کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں اللہ کے لیے تو پھر آپ اللہ کے لیے مزدوری کرتے ہیں. اور اگر آپ اللہ کے لیے مزدوری کرتے ہیں تو پھر اللہ کسی کی مزدوری نہیں رکھتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اس کی مزدوری ادا کرتا ہے. اور اتنی زیادہ مزدوری انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنی مزدوری بھی دی جا سکتی ہے. کائنات کے اندر انسانوں کی اتنی مزدوری دینے کی اوقات ہی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جو آخری جنتی ہے، سب سے کم درجے کا، بالکل لو سٹیٹس والا جنتی، بالکل آخری درجے کا آخری جنتی، جس سے نیچے کوئی پوسٹ نہیں ہے جنت میں، بالکل لاسٹ، دی اینڈ، انتہائی گنہگار، جس کو معاف کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا، اس کو وہ جنت دے گا جو اس زمین اور آسمان جو ہے اس کے درمیان کے اندر جتنی جگہ ہے اس سے 7 گنا بڑی جنت ہوگی. یہ لاسٹ کی بات بتائی جا رہی ہے. اس زمین جتنی بھی ہے اور یہ آسمان تک جتنا بھی ایریا ہے، اور پھر آسمان اور اس درمیان جتنا کچھ بھی ہے، اس کو آپ ضرب دیجئے 7 کے ساتھ، 7 گنا بڑھا دیجئے اس کو، اور جب یہ 7 گنا بڑھ جائے گا تو اتنی جنت دے گا
لو سٹیٹس والے آخری درجے کے آخری جنتی کو، جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ گناہ گار جسے اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، اس کو اتنا کچھ دیا جائے گا. جب آخری کو اتنا کچھ دیا جائے گا، جب رعایتی نمبروں پر پاس ہونے والے کو اتنا کچھ دیا جائے گا، تو پھر اگر آپ کی مزدوری ہوگی تو پھر آپ کو وہ کتنا نوازے گا. اللہ وہ ہے جو مزدوری اتنی دیتا ہے کہ کائنات انسانی عقل سوچ نہیں سکتی، انسانی دماغ سوچ نہیں سکتا ہے، انسانی دل سوچ محسوس نہیں کر سکتا ہے. اتنی مزدوری بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ مزدوری دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے مزدوری کریں. اللہ کے لیے مزدوری کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی ملازمت باقاعدہ طور پہ اختیار کرنی پڑے گی، اور اللہ کی ملازمت اختیار کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب آپ یہ پڑھ لیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک کہیں بھی کسی بھی مقام پر بھی نہیں ہے، نہ انبیاء میں سے کوئی شریک، نہ رسولوں میں سے کوئی شریک، نہ آل پاک میں سے کوئی شریک، نہ صحابیوں میں سے کوئی شریک، نہ اولیاء اللہ میں سے کوئی شریک، نہ جنوں میں سے کوئی شریک، نہ فرشتوں میں سے کوئی شریک، نہ ملائکہ میں سے کوئی شریک، نہ زمینوں میں سے کوئی شریک، نہ آسمانوں میں سے کوئی شریک، بالکل نہیں ہے. وحدہ ایک ہے، لا شریک لہ، کسی بھی قسم کا کوئی بھی شریک اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، محمدن، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبدہ، بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور بندے پہلے ہیں رسول بعد میں ہیں. اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. بس اتنی گواہی دے دیجئے. اتنی گواہی اگر آپ نے زبان کے اقرار کے ساتھ دے دی، دل کی تصدیق کے ساتھ دے دی، تو انشاءاللہ آپ اللہ کی باقاعدہ طور پہ ملازم ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آپ کی ملازمت رجسٹرڈ ہو چکی ہے. اب آپ ذرا سی بھی نیکی کریں گے تو آپ کو مزدوری ملے گی. لیکن اگر آپ کسی کمپنی میں ملازمت نہیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ فلاں ادارہ ہے، فلاں کمپنی ہے، اسے جا کے کہتے ہیں بھئی آپ کی کمپنی کے ملازم تو صرف دن میں ایک دیوار بناتے ہیں، اور میں تو مستری ہوں تو میں تو باہر لوگوں کی 10 دیواریں ایک دن میں بناتا ہوں. آپ کی جو کمپنی ہے اس کا الیکٹریشین تو دن میں 3 بلب لگاتا ہے، تو میں تو باہر 50 بلب لگاتا ہوں. آپ کی کمپنی کا جو صفائی کرنے والا ہے یہ 3 کمرے صاف کرتا ہے، میں تو باہر 50 کمرے صاف کرتا ہوں، تو مجھے تنخواہ دو. تو وہ کمپنی ادارہ کہے گی بھائی یہ ملازم ہے ہمارے پاس، یہ 3 کی بجائے 1 بھی صاف کرے گا، نہیں صاف کرے گا، چھٹی کر کے کمرے میں بیٹھے گا، پھر بھی ہمیں سے تنخواہ دیں گے، رجسٹر ملازم ہے. اور بھائی آپ تو ہمارے ملازم نہیں ہو، تو آپ جتنا کام بیر پہ کرتے رہو، ہم آپ کو مزدوری نہیں دے سکتے. مزدوری لینے کے لیے آپ کو اس کمپنی کے اندر ملازمت اختیار کرنی پڑے گی، چاہے وہ ادارہ فوج کا ہے، پولیس کا ہے، کمپنی کا ہے، کسی بھی دکان کی ملازمت ہے. آپ کو وہاں پہ اپنے آپ کو اندراج طور ملازم کرانا پڑے گا. تو اندراج کرانے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے نوکری کا اندراج. اس کے بعد آپ کا اجر شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ اندراج کرائے بغیر کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر اس کا صلہ سارے کا سارا آپ کو دنیا میں اللہ دے دے گا. صلہ تو پھر بھی دے گا. آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اللہ کو پہچانے بغیر، اس پہ ایمان لائے بغیر، لیکن کرتے ہیں نیک کام، یعنی کہ اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور اس لیے خیال کرتے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، بس بغیر جانے ایمان نہیں لاتے اس پہ، ایک ذرا سی چھوٹی سی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں وہ آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دے گا، ساری مصیبتیں آپ سے ختم کر دے گا، بڑے بڑے محلات آپ کو دے دے گا. آپ 1 سیکنڈ میں کروڑوں ڈالر کما رہے ہوں گے، لیکن آخرت میں آپ کا کوئی بھی حصہ بالکل بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، فوت ہو رہا تھا، ساتھ ہی ایک ایسا انسان تھا جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ فوت ہو رہا تھا. دونوں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے. یہ جو نیک انسان تھا اس کے پاس ٹیبل پہ شہد کی بوتل پڑی تھی،
اس کے اندر شہد موجود تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں شہد کو پی لوں، اور اس نے کہا اپنے پاس موجود اپنی بیوی یا اپنے بچے سے کہ مجھے یہ شہد کی ایک چمچ کھلا دو، میرا دل کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتے علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اور اس شہد کی بوتل کو زمین پہ مار کے توڑ دو، اور اس کے جو شیشے ہیں، کچ کے شیشے جو ہیں، اس شہد کے اندر داخل کر دو، اتنے باریک باریک تاکہ اسے پینے کا کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ وہ گئے اور جا کے انہوں نے شہد کی شیشی کو زمین پہ پٹکا، اور کانچ کے چھوٹے چھوٹے ذرے اس شہد کے اندر پیوست ہو گئے کہ اسے اب زمین سے اٹھا کے صاف کر کے بھی پینا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ یہ نیک انسان تھا، آخری خواہش تھی کہ میں شہد پی لوں، ٹیبل پہ شہد موجود تھا، اللہ نے نہیں پینے دیا۔ ساتھ ہی دوسرا تھا، وہ نیکی کرتا تھا لیکن اللہ پہ ایمان کے بغیر اندراج نہیں کیا تھا، باقاعدہ طور پہ ملازمت اختیار نہیں کی تھی اللہ کی نوکری میں۔ اب اس نے ایک تالاب بنایا ہوا تھا، اس میں مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں، مچھلیاں ختم ہو گئی تھیں، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے اپنے پاس موجود اپنی بیوی، اپنے بچے یا اپنے ملازم سے کہا کہ مچھلیاں تو تالاب میں نہیں ہیں لیکن میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس تالاب کے اندر سے اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ یہ مچھلی جا کے تالاب میں ڈالو، اور پھر تالاب میں اچھلے، یہ اوپر اچھلے اور یوں نیچے جائے، جب ایسے اوپر اچھل کے نیچے جائے گی تو اس کو دکھائی دے گی، اور پھر اس کے ہاتھ میں اسے پکڑاؤ، اسے تلے کھائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ پاک کے پاک فرشتے علیہ السلام لے کے گئے، اس مچھلی کو جا کے انہوں نے تالاب میں ڈالا۔ تالاب میں جب وہ مچھلی اچھلی تو ان کو دکھائی دی کہ یا اللہ ایک مچھلی تو ہے، تو ہم سمجھ رہے تھے بالکل خالی ہے، حالانکہ واقعی خالی تھا۔ تو پھر اس مچھلی کو انہوں نے پکڑ کے اس کو تلا، تلنے کے بعد اسے دیا، اس نے جی بھر کے مچھلی کھائی، اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب وہ شہد کو ترستا ہوا اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا، اور یہ جس کے تالاب میں مچھلی نہیں تھی، اللہ نے مچھلی خود ڈال کے اسے کھلا دی، اور وہ جو نیک آدمی تھا اس کے پاس پڑا ہوا ٹیبل پہ شہد موجود تھا لیکن وہ بھی اسے نہیں کھانے دیا۔ اب دونوں فرشتے آئے تھے علیہ السلام، اور دونوں نے یہ معاملہ دیکھا اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک تو اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ نے تو اسے آخری خواہش اس کی شہد کھانے کی تھی وہ دنیا میں پوری نہیں کرنے دی، اور یہ دوسرا جو ہے یہ تو اللہ کا نافرمان تھا، مانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کو اللہ پاک نے خود مچھلی دے کے بھیجی، تو یہ معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے یہ معاملہ وہ لے کر گئے بڑے ملائکہ تک، جس طرح کے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح بڑے ملائکہ سے ہوتے ہوئے ملائکۃ المقربین علیہ السلام تک بات پہنچی، اور پہنچتے پہنچتے سیدی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تک بات پہنچی۔ پھر انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ پاک، ملائکہ علیہ السلام میں یہ ڈسکس چل رہی ہے، دو آدمی جو فوت ہو کے یہاں آئے ہیں ان میں سے ایک نیک آدمی ہے، ایک بد آدمی ہے۔ نیک آدمی کے پاس ٹیبل پہ شاید موجود تھا، آپ نے اسے نہیں کھانے دیا، دوسرے کے پاس تو مچھلی تھی ہی نہیں اس کے تالاب میں، آپ نے اس کی آخری خواہش پوری کر کے اسے مچھلی کھلا دی۔ وائی ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ نے فرمایا کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، میں نے اس کی آخری خواہش کو توڑ کر اس کو شہد کی نہروں پہ ہمیشہ کے لیے بٹھا دیا ہے۔ بتا جبرائیل امین علیہ السلام، آخری لمحے کی دنیا کی وہ ایک شہد کی چمچ قیمتی ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہد کی نہر سے اپنی بیوی، بچوں، آل اولاد اور سسرال سمیت شہد پینا افضل ہے۔ اور یہ دوسرا جو آدمی تھا یہ اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، تو اس نے چونکہ چھوٹی سی کچھ نیکیاں کر رکھی تھیں اور اس نیکی کا صلہ باقی تھا، آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں، اب دنیا ہی اس کی تھی، تو دنیا میں اس کا صلہ دینے کے لیے یہ مچھلی اسے کھلا دی گئی، اس کی مزدوری اس کو دے دی گئی، اس کا حساب برابر ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔